أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وحنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ وہ شکر کرے اللہ کا، اور جو شکر کرتا ہے تو وہ اپنے ہی نفع کے لیے، فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ یاد کرو کہ جب لقمان نے نصیحت کرتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یقیناً شرک ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اور ہم نے انسان کو تاکید کی اس کے والدین کے سلسلے میں حسن سلوک کی۔ اس کی ماں نے اسے دکھ پر دکھ سہ کر کے پیٹ میں رکھا، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہوا۔ ہم نے اس کی وصیت کی کہ شکر کرے میرا اور اپنے والدین کا، آخر کار لوٹ کر کے ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ اگر وہ دونوں میرے ساتھ شرک کرنے پر تمہیں مجبور کریں جس کی کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے، تو ان کی بات نہ مانو اور دنیا میں ان کے ساتھ معروف کے مطابق معاملہ کرو، اور پیروی تو اس راستے کی کرو جو میری طرف پلٹ آیا ہے، پھر تم سب کو میرے ہی طرف پلٹنا ہے، میں تمہیں باخبر کروں گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ اے میرے بیٹے، کوئی عمل چاہے وہ
رائی کے دانے کے برابر ہو، وہ کسی پہاڑی میں ہو یا آسمان میں یا زمین میں، اللہ تعالیٰ اسے لا حاضر کرے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ باریک بین اور باخبر ہے۔ اے میرے بیٹے، نماز قائم کرو، معروف کا حکم دو، منکر کو روکو، اور اس راہ میں جو پریشانی آئے اس پر جمے رہو۔ یقیناً یہ عزیمت کا کام ہے۔ اور اپنے منہ پھیر کر کے بات نہ کرو اور نہ زمین میں اکڑ کر چلو۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اکڑ کر چلنے والے اور فخر کرنے والے کو ناپسند کرتا ہے۔ اپنی چال میں درمیانہ روی اختیار کرو اور اپنی آواز کو پست رکھو۔ یقیناً ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہے۔ محترم ذمہ داران جماعت اور خواتین و حضرات، یہ آیات سورہ لقمان کی ہیں جن کی تلاوت اور ترجمانی آپ نے سماعت فرمائی۔ ان آیات کا پس منظر تو یہ ہے کہ عرب کے لوگوں کے ہاں یہ بات تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی بات اور شرک کی قباحت جو بیان کرتے ہیں یہ اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں۔ اگر توحید اتنی زیادہ قیمتی شے ہے اور شرک اتنی زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے تو ہمارے آبا اور اجداد میں سے کسی نہ کسی کو ضرور معلوم ہوتا۔ اس میں ایسے لوگ ذی علم بھی رہے ہیں، ایسے لوگ بھی رہے ہیں جو تاریخ کا علم رکھتے رہے ہیں، تو کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان کی وصیت کو یہاں ذکر کر کے اور بتایا ہے کہ توحید اور کی تاریخ تمہارے یہاں موجود رہی ہے، توحید کا علم رہا ہے اور شرک کی قباحت بھی بیان ہوتی رہی ہے۔ تو یہ پس منظر ہے ان آیات کا۔ لیکن ہم نے ان آیات کو آپ کے سامنے جو منتخب کیا ہے اس کا پس منظر یہ ہے یا اس کے پیچھے محرک یہ ہے کہ ان نصیحتوں میں نئی نسل کی تربیت کے لیے وہ پورا سامان موجود ہے جو ان کی تربیت کے لیے ہمیں جس نہج پر ہمیں تربیت کرنی ہے۔ تو اس لیے ان آیات کا انتخاب کیا گیا ہے۔ پہلی آیت میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا کی، اور یہ بات کہی کہ وہ یہ کہ شکر ادا کرے اللہ کا۔ گویا وہ حکمت یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اب یہاں اس کا موقع نہیں ہے کہ حکمت کیا ہے اور حکمت کے معنی کیا ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں حکمت عام طور پر وزڈم کو کہتے ہیں، یعنی ایک ادراک کا، معاملات کے تہ تک پہنچنے والے کا۔ تو یہ لقمان کو عطا کیا گیا تو یہ کہا گیا کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ شکر جو ہے یہ بہت بنیادی بات ہے، بلکہ اسلام میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ہمارے مفسرین نے یہ بات بیان کی ہے کہ شکر اور خوف، یعنی نعمت کے بعد انسان شکر ادا کرتا ہے، اور نعمت کے چھن جانے کا خوف، تعبد کا بنیادی محرک یہی ہے۔ یعنی انسان جو عبادت کرتا ہے تو عبادت کا محرک اللہ کی نعمتوں کا احساس کر کے آدمی کا سر اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے اور اس کا دل اس کے سامنے جھک جاتا ہے، اور اس کا خوف سے رہتا ہے کہ کہیں یہ نعمتیں چھن نہ جائیں۔ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر اللہ نے اپنی نعمتوں کا اس طرح سے ذکر کر کے انسانوں کو اس پر غور کرنے کے لیے کہا ہے، اور کئی جگہوں پر عبادت کو شکر سے جوڑا ہے۔ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، سورہ بقرہ میں ہے یہ کہ اللہ کا شکر کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ تو یہ شکر کا جذبہ
انسان کو توحید کی طرف لے جاتا ہے، خدا کی عبادت کی طرف لے جاتا ہے اور اس کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ شکر اصلاً یہ ہے کہ انسان منعم اور محسن کا بدلہ دے، جو کچھ اس کی طرف سے عطا ہوا ہے اس کے بدلے میں کچھ پیش کرے۔ چنانچہ اس جانور کو بھی کہتے ہیں کہ شکر ادا کیا، جو جانور کو کھلایا پلایا جائے اور وہ دودھ دے تو کہتے ہیں شکرت الدابہ، تو جانور نے گویا شکر ادا کیا، یعنی اس کو کھلایا پلایا تو اس نے دودھ دیا۔ تو شکر کا یہ جذبہ انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اس پر توجہ دلائی گئی۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، کہا گیا کہ اونٹ پر نہیں غور کرتے کہ کیسے اس کو پیدا کیا گیا، آسمان کو کیسے بلند کیا گیا، زمین میں پہاڑ کو کیسے گاڑا گیا، زمین کو کیسے بچھایا گیا۔ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اور اسی طرح سے اور دوسری جگہوں پر بھی مومن کی صفت بیان کی گئی ہے کہ مومن جو ہے وہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، یعنی مومن جو ہوتا ہے وہ ان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ چیزوں پر غور و فکر کرتا ہے، اور پھر بالآخر وہ پکار اٹھتا ہے کہ اللہ تو نے اسے بلا وجہ نہیں پیدا کیا ہے۔ تو یہ زمین، آسمان، سورج، چاند، دریا، پہاڑ، اور پھر انسان کے اندر بہت ساری نعمتیں، خود اس کا جسم، اس کا جان، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کی آنکھیں، اس کی ناک، اور اس کے احساسات، اس کے دماغ، یہ ساری چیزیں سب نعمتیں ہیں اللہ کی، اور ان نعمتوں کا انسان اگر ادراک کرے تو اس کا سر شکر سے اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے۔ تو کہا کہ شکر کریں اللہ کا، اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے نفع، اپنے فائدے ہی کے لیے شکر کرے، اسی کا فائدہ اس میں ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا۔ یعنی اللہ کی نعمتوں پر اگر شکر بندہ کرتا ہے تو اللہ مزید عطا کرتا ہے، تو یہ اس کا فائدہ ہے۔ اور اگر جو آدمی ناشکری کرتا ہے تو اس کے لیے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ بے نیاز ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی کوئی تعریف کرے، اللہ کی بڑائی کرے، اس کی عبادت کرے یا عبادت نہ کرے، یا اللہ اس سے بے نیاز ہے، اسے اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود بندوں کی ضرورت ہے۔ اللہ اپنی ذات میں آپ محمود ہے، وہ تعریف کیا ہوا ہے، اس کو کسی تعریف کی ضرورت نہیں ہے۔ اور انسان اگر اس کے سارے انسان اس کی تعریف کرنا چاہیں تو اس کے درجے میں اور اس میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا، اور سارے انسان برائی کرنا چاہیں تو اس میں کوئی اللہ کی ذات میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو اللہ ایسا عظیم ہے کہ اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ انسان شکر ہے، یہ انسان اگر شکر ادا کرتا ہے تو اپنے نفع اور اپنے فائدے ہی کے لیے کرتا ہے۔ اب لقمان علیہ السلام کی یہ نصیحت شروع ہوتی ہے۔ پہلی نصیحت ہے کہ شرک نہ کریں۔ شرک جانتے ہیں کہ یہ انسان جب شرک کرتا ہے تو اپنے مقام کو کھو دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ شرک میں انسان پہاڑ کو، دریا کو، چاند کو، سورج کو، شجر و حجر کو، انسان کے اعضاء کو، اور معلوم نہیں کن چیزوں کو پوجتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو بہت اچھی طریقے سے پیدا کیا ہے، بہت عظیم پیدا کیا ہے، انسان کو بلند پیدا کیا ہے، اس کا سر ان مخلوقات کو سب کو اس کا تابع کیا ہے۔ زمین، آسمان، سورج، چاند، جانور، سارے لوگ اس کے تابع ہیں، سب اس کی خدمت میں ہیں، ہوا، پانی، دریا، پہاڑ، سب انسانوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اور انسان ان کے سامنے جھک جائے، یہ انسانیت کی تذلیل ہے۔ تو کہا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں۔ اللہ کے ساتھ شرک میں یہ سب باتیں بھی شامل ہیں کہ اس کی عبودیت میں نہ شریک کریں، اللہ کے حقوق اور اختیارات میں نہ شریک کریں، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہ بنائیں،
اور اسی طرح سے اللہ کا اختیار ہے کہ اللہ رازق ہے، اللہ شفا دینے والا ہے، اللہ بیماری دینے والا ہے، اللہ عطا کرنے والا ہے، تو کسی اور دوسرے دربار پر نہ جائیں، کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، کسی اور کے سامنے سر نہ جھکائیں، کسی اور کو طاقتور نہ سمجھیں۔ آج کتنے ہیں مسلمانوں میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں، تانترک کے پاس چلے جائیں گے اور جادو اور اس کے طرح کرنے والے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں، اور کہاں کہاں مردوں اور زندوں کے پاس ہر جگہ جا کر فریادیں کرتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں اور روزی مانگتے ہیں اور کیا اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں۔ یہ روا نہیں، یہ سب بھی شرک ہے۔ اس لیے شرک کی تمام چیزوں سے گویا بچنا، یہاں پر انہوں نے نصیحت کی کہ شرک نہ کرے۔ شرک ظلم عظیم ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا حق ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے، اس کی عبادت کی جائے، اور اس کا حق نہ دینا یہ ظلم ہے، اور اللہ کا حق نہ دینا یہ ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو یہ پہلی نصیحت ہے۔ اب اس کے بعد دوسری لقمان علیہ السلام کی اس نصیحت کے ساتھ تضمین پر اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ ہدایتیں دی ہیں 2 آیتوں میں۔ اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی گئی ہے۔ پھر ماں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ دکھ پر دکھ سہ کر کے اس نے پیٹ میں اپنے رکھا بچے کو، اور اپنے خون جگر سے دودھ پلایا، تو اس لیے کہا کہ میرا شکر کرو اور اپنے والدین کا شکر کرو۔ اس میں ماں کی خدمت کا ذکر کیا ہے اور والد کے خدمت کا ذکر نہیں کیا ہے، لیکن شکر میں دونوں کو شامل کر لیا ہے، اس لیے کہ والدہ یعنی ماں کی خدمت جو ہے وہ عظیم ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے لیے 3 مرتبہ کہا کہ تمہارے جب صحابی نے سوال کیا کہ میرے حسن سلوک کا مستحق سب سے زیادہ کون ہے، تو پہلی مرتبہ کہا امک، پھر دوسری بار کہا امک، پھر تیسری بات کہا امک، اس لیے کہ ماں جو کچھ جھیلتی ہے بچوں کے لے کر کے وہ بہت عظیم ہے، اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ باپ جو کچھ جھیلتا ہے اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہا کہ اب میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو، انہوں نے جو خدمت کی ہے، اور لوٹ کر کے ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ پھر اس میں شرک کے سلسلے میں ایک تحدید بھی کر دی، حد بندی بھی کر دی، کہا کہ ماں باپ کے مقام تو بہت بلند ہے، ان کا شکر تو ادا کرو، لیکن ان کا مقام اتنا بلند نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ ان کے حکم سے شرک کرو۔ وہاں روک دیا گیا کہ اگر یہ مجبور کریں، اگر یہ روکیں اور یہ اس بات پر آمادہ کریں کہ شرکیہ اعمال کرو، تو کہا شرک میں ان کی بات نہیں ماننی ہے۔ لیکن یہ کہا کہ اگر ماں باپ مشرک ہیں اور وہ شرک کرتے ہیں تو ان کے ساتھ دنیاوی معاملات میں حسن سلوک کا معاملہ رکھا جائے گا، ان کی ضروریات کی تکمیل کی جائے گی، ان کے ساتھ بات چیت میں جھڑکنا نہیں ہوگا، ان کے ساتھ بات چیت میں ادب و احترام کا معاملہ کیا جائے گا، اور ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کیا جائے گا۔ اور کمزور ہو جاتے ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں، تو ساری سہولیات اور سارے ادب و احترام اور تمام چیزوں کے باوجود یہ سب کیا جائے گا معروف طریقے سے، لیکن وہ شرک کے معاملے میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی، اس لیے کہ شرک جو ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے گناہوں کو معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس لیے شرک کے بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے، چاہے ماں باپ ہوں، عزیز و اقارب ہوں، دوست احباب ہوں، تعلقات کے لوگ ہوں، کہیں بھی اگر شرک کی بات آتی ہے تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اس کے بعد فرمایا دوسری نصیحت جو ہے وہ آخرت کے بارے میں ہے۔ کہا اے میرے بیٹے، دیکھیے اس میں اس پہلے شروع سے ہی یہ بات آ رہی ہے، پہلی نصیحت میں کہا یا بنیہ، اور جہاں جہاں بھی نصیحت کی ہے انہوں نے یا بنیہ کہہ کے کہا ہے۔ اس سے یہ بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ بچوں کے ساتھ تربیت میں شفقت اور محبت یہ ترجیحی طور پر اس کو شامل کرنا ہے۔ انہیں جھڑکنا، انہیں مارنا اور انہیں رسوا کرنا یہ تربیت کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو یہاں پر لقمان علیہ السلام نے بہت پیار بھرے انداز میں کہا یا بنیہ، اے میرے بیٹے، اے میرے لخت جگر،
اس طرح سے خطاب کیا گیا ہے. کیا ہے تو کہا اے میرے بیٹے، کوئی بھی عمل چاہے رائی کے حبے یعنی دانے کے برابر ہو، یعنی انسان کا عمل چاہے چھوٹا سا چھوٹا ہو، اور اس کو چاہے پہاڑ کی کھوہ میں چھپ کر کیا ہو، یا فضاؤں میں جا کر کے اس نے انجام دیا ہو، یا زمین میں تہنشی ہو کر جا کر کے انجام دیا ہو، کہیں بھی کیا ہو، اس کا جو بھی عمل ہے چاہے وہ خیر ہو یا شر، اس کا عمل اللہ تبارک تعالیٰ لا حاضر کرے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ایک ذرہ کے برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا، اور جس نے ایک ذرہ کے برابر بدی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا. سورہ اسراء میں ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ. کہا کہ اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا، تم دیکھو گے کہ جو لوگ گنہگار ہوں گے، مجرم ہوں گے، وہ اس میں ان کے اعمال نامے میں جو کچھ ہوگا اس سے وہ ڈرے ہوئے ہوں گے، اور وہ کہہ رہے ہوں گے یقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری بربادی، کیا ہو گیا ہے اس اعمال نامے کو، اس نے تو کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز اور بڑی چیز کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے، سب کو اس میں درج کر رکھا ہے. اور اس آگے فرمایا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. جو کچھ انہوں نے عمل کیا ہے اس کو موجود پائیں گے اس میں. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. اور اللہ تبارک تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا ہے. تو انسان کوئی بھی کام کر رہا ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ حاضر ہے. آخرت کا تصور دیا گیا ہے، توحید کے بعد آخرت کا تصور، اور آخرت کا تصور ہی انسان کو اس کے اعمال میں، زندگی میں، معاشرے میں اسے درست رکھتا ہے، غلط کام کرنے سے روکتا ہے کہ اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، ہمارے اس عمل کا انجام ہمارے اعمال نامے میں آنا ہے. تو اس کی بھی انہوں نے نصیحت کی کہ کوئی بھی چیز ہو، چھوٹی سی چھوٹی چیز ہو، اللہ تبارک تعالیٰ اسے حاضر کرے گا. ان اللہ لطیف خبیر. اللہ تبارک تعالیٰ بہت باریک بھی ہے اور باخبر ہے. کہیں بھی کوئی کام کرے، چھپ کر کرے، اعلانیہ کرے، روشنی میں کرے، تاریکی میں کرے، زمین میں کرے، آسمان میں کرے، کہیں بھی کرے، وہ سب اس کے علم میں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ رات کے تاریکی میں اور پہاڑ میں چینٹی جو چلتی ہے تو اس کی آہٹ کو بھی، اس کے پاؤں کے آہٹ کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ سنتا ہے. اللہ تعالیٰ سمیع ہے، بصیر ہے، خبیر ہے. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ کے علم میں ساری چیزیں ہیں. اس کے بعد کی جو نصیحت ہے، پھر کہا یا بنی اقم الصلاۃ. اے میرے بیٹے نماز قائم کر. نماز کا قیام کے بارے میں کہا گیا ہے، صرف نماز پڑھنے کی بات نہیں ہے، اور نماز کا قیام اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے. اقم الصلاۃ لذکری. اور نماز کا قیام فحش اور منکرات سے روکنے کا ذریعہ ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. تو یہ نماز اگر روایتی طور پر پڑھی جائے، ایسی ہی کہ نماز بھی پڑھ رہا ہے اور فحش بھی بک رہا ہے، منکرات سے اس کی زندگی بھری ہوئی ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے اور اللہ سے دوری بھی اس کی زندگی میں ہے، تو وہ اقامت صلاۃ نہیں ہے. تو اقامت صلاۃ وہ ہے جس سے اللہ کا تقرب حاصل ہو جائے، بندہ اللہ سے قریب ہو جائے، پھر اس کی زندگی سے معصیت اور گناہ کے کام نہ ہوں، اس کا صدور نہ ہو. یہ انفرادی زندگی میں بھی ہے اور اجتماعی زندگی میں ان چیزوں کو آنا چاہیے. ساتھ میں یہ بات بھی کہی کہ یہ صرف آدمی اپنی ذات کے حد تک نہیں رکھنا اسے، بلکہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ. اسے پھیلانا ہے، معروف کو عام کرنا ہے، وَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ. اور منکرات سے روکنا ہے. تو معروف کو پھیلانا، منکر کو روکنا. نماز کے قیام کے بعد انسان کو، ایک مسلم کو جو بنیادی چیز ہے وہ اس کا جو مشن ہونا چاہیے، اس کا جو مقصد ہونا چاہیے، اس کی طرف اشارہ کیا کہ وہ معروف کو پھیلائے،
منکر کو پھیلائے۔ قرآن مجید میں دوسرے مقامات میں اس کی وضاحت ہے، اس کا ذکر کا موقع نہیں ہے۔ ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اس میں اگر کوئی پریشانی ہو، اس راہ میں اس بابت جو دشواریاں پیش آئیں، تو ان دشواریوں میں آدمی کو صبر کا رویہ یعنی جمنے کا رویہ اختیار کرنا ہے، آدمی کو جمے رہنا ہے، اس لیے کہ معروف کا حکم دینا اور منکر کا روکنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس پر پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، اور ان پریشانیوں کو جھیلنا، مصیبتوں کو برداشت کرنا، راہ راست پر قائم رہنا، اس پر جمے رہنا، دعوت کا کام کرتے رہنا، اسے پھیلاتے رہنا، یہ عظیمت کے کاموں میں سے ہے۔ اب میرا وقت 1 منٹ اور باقی رہ گیا ہے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، معاشرے میں، سماج میں ان جو اوپر کی باتیں آئی ہیں، ان باتوں کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ شکر میں تواضع ہے، توحید میں تواضع ہے، اور ناشکری میں کبر ہے، ناشکری میں گھمنڈ ہے، فخر ہے۔ تو اب ان چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا، حضرت لقمان نے کہا لا تصعر خدک للناس، منہ پھیر کر بات مت کرو۔ یہ انسان گھمنڈ بھی کرتا ہے، سامنے سے بات کرنے کے بجائے منہ پھیر کے باتیں کرتا ہے۔ ولا تمش فی الارض مرحا، اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو۔ یہ 2 اوصاف ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے۔ سماج میں یہ باتیں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ آدمی کے اندر جب کسی چیز کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ جو مجھے دیا گیا ہے وہ دوسروں کو نہیں دیا گیا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، دوسروں کو کمتر سمجھتا ہے۔ انسان کو علم دیا گیا اور وہ دوسرے لوگوں کو جو علم نہیں عطا کیا گیا ہے وہ انہیں کمتر سمجھتا ہے۔ اسے حسن دیا گیا، دوسرے لوگوں کو نہیں دیا گیا، اسے کمتر سمجھتا ہے۔ مال و دولت دیا گیا، اس میں کمتر سمجھتا ہے۔ تو اس طرح کی تمام چیزوں میں جو قوت کی چیزیں ہیں، طاقت کی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں میں انسان کو جو چیزیں مل جاتی ہیں تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے اندر ہے، میرے اپنے صلاحیت کی بنیاد پر ہے، اور میری اپنی اچھائی ہے، اس کی بنیاد پر وہ دوسروں کو کمتر سمجھنے لگتا ہے۔ تو 2 اوصاف کو 2 اس کے مظاہر ہیں، ان کا ذکر اس میں کیا کہ یعنی منہ پھیر کے بات مت کرو، اور نہ ہی زمین میں اکڑ کر کے چلو۔ یہ اکڑ کے چلنا ایک صفت ہے جس کا یہاں پر اظہار کیا گیا۔ اس کے بعد پھر بتایا گیا کہ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، ہر اکڑ کر چلنے والے اور فخر کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ تو جسے اللہ پسند نہیں کرتا ہے وہ اللہ کی ناپسندیدگی کے دائرے میں آ جاتا ہے، گویا وہ جنت کا مستحق نہیں ہوگا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے الکبریاء ردائی، یہ بڑائی میری چادر ہے، اور آگے کہا گیا حدیث میں کہ اس کو، میری چادر کو مت چھینو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، کبریائی یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اسے انسانوں کو نہیں لینا چاہیے، اور اس پر دوسرے انسانوں کو حقیر نہیں سمجھاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہا، آخر میں چل کر کے یہ بات کہی وقصد فی مشیک، میانہ روی کی راہ چلو، میانہ رو چال چلو، اور اپنی آوازوں کو پست رکھو۔ اور کہا کہ ناپسندیدہ آواز میں سے گدھے کی آواز ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ آیات، اس میں جو نصیحتیں ہیں حضرت لقمان کی، ان نصیحتوں کو اگر بنیاد بنا کر کے ہم اپنی نئی نسل کی تربیت اور ان کی شخصیت سازی، تعمیر سیرت کا کام کریں تو یہ دین کی ایک طرح سے پوری نمائندگی ہو رہی ہے۔ اور یہی وہ چیزیں ہیں جو بچوں کی تربیت میں ہمیں مطلوب ہیں۔ شکر کا جذبہ، توحید کی آبیاری، شرک سے بچانا، اور بڑوں کا احترام، ماں باپ کی خدمت، اور پھر آخرت کا تصور، اور نماز کا اہتمام، معروف کا فروغ، منکر کا ازالہ،
اور اس راہ میں صبر اختیار کرنا اور کبر اور غرور سے بچنا اور تواضع اور خاکساری کو اختیار کرنا، یہ وہ اوصاف ہیں جنہیں ہمیں اپنی نسلوں کے اندر ہمیں پیدا کرنا ہے، اور اس اعتبار سے ہمیں انہیں تیار کرنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان آیات میں جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر ہمیں اس کو اور مزید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔